الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا ممزومنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم دوستو بزرگوں، آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو بیان ہے وہ عارضی بیان ہے. ماشاءاللہ دونوں نے مل کے گھنٹہ تو لے لیا ہے، میرے کو آدھا گھنٹہ دیا ہے. تو بہرحال ہمارے مفتی صاحب نے بھی اچھی باتیں بتائی، مولوی یونس صاحب نے بھی اچھی باتیں بتائی، اور یہ بچے بھی ماشاءاللہ دھیان سے سن رہے ہیں. آج کے بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں. رونے لگا بچہ، روتے 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 ابا پوچھتے کہ بیٹا بتا تو صحیح کیوں روتا ہے. بس رونے لگا تو بول بیٹا 1 روپیہ دوں گا، بتا تو صحیح کیوں روتا ہے. تو ابا کو کہا پہلے روپیہ دو بعد میں بتاتا ہوں. ابا نے روپیہ دیا تو کہتا ہے اس کے لیے روتا تھا. تو آج کی تاریخ میں ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے بڈھے جوان سب کے سب موبائل کے شیدائی بنے ہوئے ہیں. اچھی باتیں دیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم موبائل کے شیدائی بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بہت سے گھروں کے اندر روز جھک جھک تو ہوتی ہوگی کہ رکھو نے موبائل، کھانا کھا لو، چائے پی لو، یا پھر شوہر کہتا ہوگا کہ رہنے دینے سو جانے شانتی سے. یہ چیز چلتی رہتی ہے گھر کے اندر. تو ایک شوہر کھانے بیٹھا تھا اور کھاتے کھاتے بیوی کو کہتا ہے کہ موبائل دیکھ دیکھ کے کھانا بناتی ہے، تو کھانا تو تو نے ایسا بنایا کہ کوئی سواد ہی نہیں آ رہا ہے، میں کھا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ جناب عالی موبائل ہٹائیے اور سالن میں روٹی ڈالیے، ابھی تک آپ پانی میں روٹی ڈال رہے ہو. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن کو خراب کر رہی ہے. میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، لیکن مختصر ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں گا. شاید ہمارے دل پہ چوٹ لگ جائے اور یہ جانے والے بھائیوں کے دل پہ بھی چوٹ لگ جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ اسلام ناچنے گانے کا نام نہیں ہے، اسلام تو کام کرنے کا نام ہے، اسلام تو انسانیت کا نام ہے، اسلام تو خدمت کا نام ہے، اسلام تو اخلاق کا نام ہے، اسلام تو محبت کا نام ہے، اسلام تو انصاف کا نام ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا نام اسلام ہے، نہ کہ یہ کھیل و کود اور تماشے کا نام اسلام ہے. بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والے صحابہ کرام نے میدان کارزار گرم کیے تھے یا ناچنے کے اور گانے کے میدان گرم کیے تھے؟ بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے میدان کربلا کو گرم کیا تھا یا ناچنے گانے کے میدان کو گرم کیے تھے؟ بتائیے محمد رسول اللہ کے ننھے منھے نواسے علی اکبر اور علی اصغر نے اپنی شہادت دے کر کیا پیغام دیا تھا؟ کیا لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہمارے نام پہ ناچنا اور کودنا قیامت کے دن قسم خدا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم
سے سوال کریں گے کہ تمہارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو تم گانے بند کر دیتے تھے، ڈھول بند کر دیتے تھے، تاشے بند کر دیتے تھے، تمہارے فوکس بند کر دیتے تھے، روشنی بند کر دیتے تھے، لائٹ بند کر دیتے تھے، عورتوں کو کہتے تھے گھر میں چلے جاؤ، فلانے کا انتقال ہو چکا ہے۔ کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ زہرا پوچھے گی بتاؤ میرا حسین تمہارے محلے کے لوگوں سے کم تھا کہ تم نے محلے کے لوگوں کی وفات پہ تو اپنے ڈیجے بند کیے تھے، محلے کے لوگوں کی وفات پہ اپنے ڈھول بند کیے تھے، لیکن بتاؤ میرے حسین کی شہادت کے دن تم نے ڈھول کیوں بجائے تھے؟ کیا میرے حسین کا مقام تمہارے محلے میں رہنے والے انسان سے بھی کم تھا؟ کیا فاطمہ زہرا کے لال کا مقام تمہارے محلے میں انتقال کرنے والے انسان سے بھی کم تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑ کے پوچھیں گے، اس وقت سوائے ندامت کے اور بربادی کے اور ہائی افسوس کہنے کے کچھ نہ ہوگا، اور بد نصیبی یہ ہوگی کہ جسے محمد رسول اللہ دھتکار دیں گے پھر آسمان و زمین میں کوئی ایسی شخصیت نہیں بچے گی جو کسی کے لیے سفارش کر سکے۔ اس لیے ہم اپنے دل کے اندر ان باتوں سے دور رہے جس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ہم دور رہے۔ بہرحال ایک بڑا دلسوز واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہے سکون سے آپ سنیں۔ تاریخ طبری کے اندر کچھ اس کے انش دیے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ضعیف روایتوں سے لیکن تاریخ ہے، تاریخ کے اندر کچھ روایت ایسی آ جائے جس سے انسان کے دل پہ چوٹ لگتی ہو تو اس کو بھی چلا لینی چاہیے۔ تو بہرحال ابھی اس پر میں نہیں جاتا ہوں کہ اس کی تحقیق کیا ہے، یہ کتابوں میں کیا حوالے ہے اور یہ واقعات کیسے بیان کیے گئے۔ بہت سارے واقعات کو مولانا عتیق سنبھلی رحمت برکاتہم نے اپنی کتاب واقعہ کربلا کے اندر بہت چھانٹا ہے، لیکن موقع یہاں پر وہ تمام علمی باتوں کا نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ سنا کر صرف دل پہ چوٹ لگ جائے گی انشاءاللہ تو ہم بیان میں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ دن کیسے تھے، وہ دن کیسے گزرے تھے، وہ کربلا کی رات کیسے گزری تھی، وہ کربلا کا دن کیسے گزرا تھا اور کیا واقعات بنے تھے، اس کو ہم سننے کے لیے چلتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا۔ میرا کہنا آپ کا سننا بہت آسان ہے، میری یہ محفل اور آپ کا محفل میں بیٹھنا بہت آسان ہے، لیکن وہ زینب بنت علی، وہ سکینہ، وہ سکینہ بنت حسین، وہ فاطمہ بنت حسین، وہ خاندان اہل بیت جو خیمے میں بیٹھ کر اپنے ابو جی کے سر کو کٹا ہوا دیکھ رہی تھی، اپنے بابا جان کے اوپر تیروں اور تلواروں کے گھاؤ دیکھ رہی تھی، وہ زینب بنت علی اپنے مبارک بھائی کے چہرے کو چھلنی ہوا ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ تو انہی پر حالات گزرے تھے۔ ہماری بہن کیا سمجھے، ہماری ماں کیا سمجھے کہ زینب بنت علی پر کیا وقت گزرا تھا، سکینہ اور سکینہ بنت حسین پر کیا حالات گزرے تھے۔ ہمیں تو پھر وہ دن آتے ہیں محرم کے، ہماری بہنیں نکل پڑتی ہے اور تماشوں میں لگ جاتی ہے اور سکینہ، سکینہ اور حضرت فاطمہ زہرا اور فاطمہ بنت علی اور زینب بنت علی کے دل کو دکھا کر اپنے گھروں پر آتی ہے، ان کی بد دعاؤں کو لے کر آتی ہے کہ آج کی رات میں ہمارے خاندان پر کیا قیامت پڑی تھی۔ اے بیٹیوں تمہیں معلوم نہیں ہے کربلا کے میدان میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اے بیٹیوں تمہیں معلوم نہیں ہے تم 10ویں محرم کو بندھن کے نکل کر لوگوں کے درمیان میں پہنچ جاتی ہو اور فاطمہ زہرا کا دل دکھاتی ہو، فاطمہ بنت علی کا دل دکھاتی ہو، سکینہ بنت حسین کا دل دکھاتی ہو، زینب بنت علی کا دل دکھاتی ہو۔ قیامت کے دن انہی کے دو ماں دادی میں جنت ملنے والی ہے۔ فاطمہ زہرا اگر نظر پھیر لے گی، زینب بنت اگر علی نے نظر پھیر لے گی،
ازواج مطہرات نظر پھیر لے گی تو میری بہنوں تمہیں یہ ناچنے گانے والے کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ ڈھول بجانے والے تمہیں کوئی ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ساتھ دینے والے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، اہل بیت ہیں۔ فاطمہ زہرا آپ کی سردار ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور تو سنو، تمہاری سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی۔ وہ فاطمہ زہرا جس نے اپنا بچپن بھی قربان کر دیا، اپنی جوانی بھی قربان کر دی، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ وہ فاطمہ زہرا کے خاندان کو دیکھتے چلیے، شوہر بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ اللہ صلاۃ و سلام نازل فرمائے فاطمہ زہرا پر، ایسی سردار عورتوں کو ملیے کہ جس کے گھر میں شہادت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو سیدہ فاطمہ بطول کی قدر نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ بہرحال کربلا کے میدان کے بعد یہ سارے قافلے کو ادھر سے عورتیں جو ہے کجاووں میں اور اونٹوں کے اوپر بٹھائی جاتی ہے، اور ادھر امام عالی مقام کے ساتھ جو لوگ تھے جن کی شہادت ہوئی تھی۔ قابل تعجب بات ہے، جب واقعات سنتے ہیں تو عجیب و غریب لگتا ہے کہ آپ اتنے سارے محلے والے ہیں لیکن کئی آپ حافظ صاحب کو ایک لپڑ بھی ماننے والے نہیں ہو، ایک حاجی صاحب کو بھی لپڑ ماننے والے نہیں ہو، لیکن نہ جانے بد نصیبی کوفے والوں کی اور کربلا والوں کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر اتنا ظلم کر دیا۔ اس کی کہانی ہم انشاءاللہ کل سنیں گے، لیکن میں آگے کا ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ قافلہ جو ہے تمام کے تمام قافلے کا نام اسیران کربلا کے نام سے، یعنی کربلا کے قیدیوں کے نام سے رکھا جاتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے، ہم تو دیکھ بھی نہ سکتے، خاندان اہل بیت اس کو دیکھتا ہے۔ سارے شہیدوں کے سر مبارک کو نیزوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور شمر دل جوشن کو اس کا سردار بنایا جاتا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ ان کو یزید کے دربار میں شام اور شام ہوتے ہوئے دمشق میں لے جاؤ۔ درمیان میں بہت سارے شہر پڑتے ہیں، حمص پڑتا ہے، حما پڑتا ہے، راس الحسین پڑتا ہے، بہل بک پڑتا ہے۔ راس الحسین کا بھی عجیب و غریب ایک قصہ ہے جس کے اندر ہم موقع ملے گا تو سنیں گے، لیکن یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے 15 محرم کو، یہاں سے یہ قافلہ کوفہ سے نکلتا ہے، اور اس میں شہزادی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو، نعوذ باللہ یہ شہزادیوں کو قیدی اور نہ جانے لونڈیاں نعوذ باللہ کہہ کر یہ لے جاتے ہیں، اور سارے دمشق میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ ہم نے یزید کے باغیوں کو نعوذ باللہ پکڑ لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ چلتا ہے، چلتے 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 تمام لشکر ان کے آگے پیچھے ہے، بیٹیاں کجاووں میں ہیں، اونٹوں پر ہے، اور تمام مرد جو ہے اس میں سے زین العابدین اکیلے ایک بچے مرد بچے ہوئے ہیں، باقی تمام مردوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ ان کے سروں کو نیزوں پر لے جایا جاتا ہے، درمیان میں یہی لشکر رکتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی کی پیاس لگی ہے، قافلے کو رکا دو۔ پورے قافلے کو رکا دیا جاتا ہے، چلکتی بلکتی دھوپ کے اندر ان بچوں کو روکا جاتا ہے۔ ان کے سارے طاقت اور ساری سہولیات چھنی ہوئی تھی، یہ لوگ بیٹھے رہتے دھوپ کے اندر، لیکن وہاں پر ایک بچی تھی جو امام عالی مقام کی بچی تھی، جس کا نام تھا سکینہ یا سکینہ کہتے ہیں۔ وہ 5 سال کی بچی تھی، دھوپ بہت جو ہے خطرناک لگ رہی تھی، تو وہ بچی نے دیکھا کہ قریب میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، وہ ٹیلے کے پاس چلی گئی اور وہاں پر جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔
اب بچی نکل کے چلی گئی، قافلے میں کسی کو پتہ نہ چلا، اور وہ بچی وہاں جا کر جو ہے سو گئی تھکی ہاری۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 1-2 دن کے سفر میں کیسے تھکتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں کب سے وہ لوگ آئے تھے اور کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا تھا، اور ان ننھے منھے بچوں نے کیسے واقعات دیکھے تھے۔ چھوڑیے کتابوں کی بات بھی چھوڑتے ہیں تو ہم خیمے کے اندر بیٹھنے والی ان بچیوں کو تو کبھی کبھی تصور کی دنیا میں کھو کر یہ دیکھ تو سکتے ہیں کہ جب بابا جان نے کہا تھا خیمے کے اندر کہ بیٹا کل ہماری شہادت ہو جائے گی، اس وقت وہی 5 برس کی بچی، وہی زین العابدین نے اپنے بابا جان کے دامن کو تو پکڑا ہوگا کہ بابا جان تھوڑی دیر اپنی گود میں سلا دو، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کی گود نصیب نہ ہو، بابا جان آپ کی گود میں بٹھا لو، کل ہو سکتا ہے کہ گود نصیب نہ ہو۔ ہم اپنے خیالات میں بچے جو بول سکتے ہیں وہ سکینہ بھی بولتی ہوگی، وہ زین العابدین بھی بولتے ہوں گے۔ ادھر سکینہ جا کر سو جاتی ہے، ادھر قافلے کو چلنے کا اعلان ہوتا ہے، سارا قافلہ چل دیتا ہے۔ بچی تھی ننھی منھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ اونٹ کے اوپر سے اتر کے کب نکل کر چلی گئی۔ یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی آگے جانا ہوتا ہے کہ اچانک امام عالی مقام کا جو سر مبارک نیزے میں تھا وہ نیزہ زمین میں گھس جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور ساری طاقت لگاتے ہیں یہ لوگ کہ نیزہ نکلے، لیکن نیزہ نکلتا نہیں ہے اور سارا قافلہ رک جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت علی کو بلاتے ہیں کہ کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ وہ کہنے لگی کہ شاید ہو سکتا ہے قافلے میں سے حسین کا لگتی جگر کوئی رہ گیا ہے، اس لیے یہ سر مبارک آگے نہیں بڑھتا ہے۔ پوری طاقت کے باوجود بھی سر مبارک آگے نہ بڑھا۔ حضرت زینب نے آواز لگائی، تمام بچیوں کو اور شہزادیوں کو آواز لگاتی رہی، فاطمہ کو آواز لگائی، امام علی مقام کی بیوی کو آواز لگائی، امام علی مقام کی بیٹی فاطمہ کو آواز لگائی، سب نے ہاں کہا، لیکن آخر میں ایک بچی کا نام آپ نے پکارا، سکینہ، سکینہ کہاں ہے؟ لیکن سکینہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ یہ حضرت زینب سمجھ گئی کہ سکینہ ہمارے قافلے سے غائب ہوئی ہے۔ بہت دیر ہو چکی تھی، شام ہو رہی تھی۔ حضرت زینب جو سیدنا امام حسین کی بہن تھی، وہ دوڑی دوڑی بچی کو تلاش کرنے کے لیے، روایتوں میں جو بھی ذوق ہو لیکن بہت سارے واقعات ایسے بنے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ روح مجسم بن کے کبھی کبھی حاضر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جب زینب دوڑ کے گئی تو وہ ٹیلے کے پاس دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں سکینہ بیٹھے بیٹھے کچھ گفتگو کر رہی ہے۔ یہ دوڑ کر وہاں پہنچی تو سکینہ اس عورت کے ساتھ اپنے کربلا کے میدان کے واقعات ننھی منھی زبان میں سنا رہی تھی کہ بابا جان کا یہ ہوا، ہمارے بھائی جان کا ایسا ہوا، ننھے علی کا ایسا ہوا۔ یہ واقعات وہ بچی سنا رہی تھی اور وہ عورت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دوڑ کر جاتی ہے اور کہتی ہے، اماں جان آپ نے ہماری سکینہ کو محفوظ کر لیا، یہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے سکینہ کو ہمارے پاس محفوظ کروا دیا۔ آپ ہو کون اماں جان یہ تو بتائیے، آپ نے ہماری بیٹی کو محفوظ کر کے رکھا، سکینہ جو اتنی پیاری پیاری آپ سے باتیں کر رہی تھی، آپ کون ہو؟ تو حضرت سکینہ اور حضرت زینب کے سامنے وہ برقع پوش عورت نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو وہ مجسم روح تھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہنے لگی بیٹا میں تیری ماں ہوں، جب سکینہ غائب ہو گئی تھی اس وقت اللہ نے مجھے اجازت دی اور مجسم روح بنا کر سکینہ کی حفاظت کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سکینہ کو لے کر جو ہے زینب سے کہا کہ چلیے آگے چلے جائیے، یہ مجسم روح غائب ہو جاتی ہے، یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔ سارے شہروں کے اندر یہی بات چلتی ہے کہ قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ غلاموں کو لایا جا رہا ہے، یزید کے مخالف باغیوں کو لایا جا رہا ہے۔
سارے علاقوں میں یزید کا جو ہے ماننے والے جشن کر رہے ہیں، چراغیں کر رہے ہیں، روشنیاں لگا رہے ہیں، اور امام عالی مقام کے بچے اور بچیاں قیدی بنا کر نعوذ باللہ لے جائے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 یہ سارے شہر پار ہوئے اور پھر شام کے قریب جب پہنچے تھے تو وہاں کے لوگ بھی ان کو دیکھنے کے لیے نکلے، اور بالکل میڈیا کے تھرو غلط بات پھیلائی گئی تھی کہ یزید کے باغیوں کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ کس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، کس کی لڑائی ہوئی تھی، عوام کو بالکل معلوم نہیں تھا۔ جب شام میں داخل ہونے لگے تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر آئے۔ اس میں ایک بڑی عورت نے اوپر سے آواز لگائی کہ روک دو اس قافلے کو، میں ان قیدیوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ اس عورت کی بات پر جو ہے اس نے اپنے خادموں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان قیدیوں کو پانی پلا دو۔ پانی پلانے کے لیے سارے قیدیوں کو یعنی خاندان رسول کو، شہزادوں کو روکا گیا۔ ان کی زبان میں قیدی تھے لیکن یہ تو شہسوار تھے، یہ تو رسول اللہ کے شہزادے اور شہزادیاں تھی، ان کو روک دیا گیا، ان کو پانی پلایا گیا۔ وہ بڑی عورت نیچے آئی اور آنے کے بعد سیدہ زینب سے ملی اور سیدہ زینب سے بات چیت کرنے لگی کہ تم لوگ ہو کون، تمہیں اس طرح کیوں لے جایا جا رہا ہے، یہ سارے سر کس کے ہیں، یہ کس کو مار دیا گیا ہے، کس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدہ زینب سے وہ کہنے لگی کہ میں بھی تو ایک زمانے میں جوان عورت تھی، اور میں مدینے کے اندر جو ہے مدینے کے اندر سیدہ فاطمہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات کے گھر میں ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ اے بیٹی، سیدہ مجھے ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ دیکھو بیٹا، جب بھی تمہارے علاقے میں یتیم آئے، قیدی آئے تو ان کو پانی پلانا، ان کی مدد کرنا۔ مجھے سیدہ کی باتیں یاد ہے، اس لیے میں ہمیشہ کوئی بھی مسافر و قیدی آتا ہے، کوئی کمزور بندہ آتا ہے، ان کی خدمت کرتی ہوں، ان کو پانی پلاتی ہوں۔ بیٹا اسی لیے میں نے تم کو پانی پلا دیا۔ اچھا بیٹا تم لوگ کون ہو یہ تو مجھے بتاؤ۔ حضرت زینب نے ان کو دعائیں دینے لگی کہ آپ نے ہمیں پانی پلایا، یہ آپ کا احسان ہے۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس پانی پلانے اور اس خدمت کرنے کے بدلے میں تم سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب میں جوان تھی، سیدہ فاطمہ کے گھر کے اندر میں خدمت کیا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ ہمیں نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ اے بیٹا اس وقت مجھے یاد ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں 2 ننھے منھے شہزادے بھی ہوا کرتے تھے، اور میں نے ایک بیٹی کو بھی دیکھا تھا، سیدہ کی وہ بڑی بیٹی کو بھی دیکھا تھا جو چھوٹی تھی لیکن سیدہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ بیٹا سیدہ کی وہ نصیحتیں اور اس کا خاندان مجھے یاد آتا ہے۔ میں تجھ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ دعا دے کہ اللہ مجھے اس کی اولاد کی ملاقات کروا دے۔ اور میں نے سنا ہے کہ ان کا بڑا بیٹا امام حسن کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن بیٹا تم دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سیدہ کی اولاد سے ملوا دے، حسین سے ملوا دے، زینب سے ملوا دے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے اس نے اشارے سے کہا اماں اگر حسین سے ملنا ہے تو دیکھ وہ رسول اللہ کا نواسے کا سر ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اور یہ قیدیوں کو جو بتایا جا رہا ہے یہ شہزادی رسول اللہ کی زینب ہے، یہ شہزادی رسول اللہ کی سکینہ ہے، یہ شہزادی رسول اللہ کی فاطمہ ہے۔ وہ عورت کا دل دھڑکنے لگا کہ یہ کیا واقعہ بن گیا، یہ سیدہ کے گھر کے اور خاندان کے حالات کیسے بدل گئے۔ اور اس کے بعد یہ قافلے کو وہاں سے روانہ کرتے ہوئے یزید کے دربار میں لے جایا گیا، سارے شہداؤں کے سروں کو رکھا گیا اور سارے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا گیا۔ زین العابدین کی تقریر بھی بڑی مشہور ہے جو یزید کے دربار
میں دی تھی۔ اور حضرت زینب کی تقریر بھی بڑی مشہور ہے، انہوں نے ایسی بے باکانہ تقریر کی تھی کہ حقیقت میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے، یہ شیر خدا کی پوتی ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی بیٹی حضرت زینب نے جو بیان دیا ہے، خطبہ دیا ہے، یزید کے لوگ منہ تکتے رہ گئے، اور ایسا بلیغ اور ایسا فصیح خطبہ دیا تھا۔ لیکن یہ پوچھنے لگا یزید کہ بتاؤ تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو؟ لیکن انہوں نے ظلم و ستم کی یہ زیادتی کی تھی کہ سکینہ کو پوچھا کہ بتاؤ یہ بچی کا نام کیا ہے؟ وہ بولنے کو نہیں جا رہی تھی۔ زین العابدین نے کہا کہ اس کے گلے کی رسی تو ڈھیلی کرو، تمہارے سپاہیوں نے رسی ایسی پھیٹ لگا دی ہے کہ یہ بول نہیں سکتی ہے۔ کسی سپاہی سے کہا کہ رسی ڈھیلی کر دو، سکینہ جا کے اپنے بھائی کی گود میں چمٹ گئی۔ زین العابدین کہنے لگی گندو ہٹو، یہ محمد رسول اللہ کی شہزادی ہے، اس پر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ زین العابدین اس کو ہاتھ لگائے گا۔ اس کے بعد یہ ساری واقعات، ساری گفتگو بہت لمبی چوڑی ہے۔ یزید نے جو ہے پھر اپنی زبان میں دکھ بھی بیان کیا اور ندامت بھی بیان کی، لیکن یہ ساری باتیں بعد کی ہو گئی۔ ایڈمنسٹریشن اس کا تھا، حکم اس کا تھا، اس لیے چاہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہو کہ نہ کیا ہو، حکومت اس کی تھی۔ اس لیے اکابر علماء میں یہ بات تو طے ہو چکی کہ یزید کی حکومت میں یہ واقعہ بنائے تو کسی نہ کسی طرح وہ قصوروار تو کہلاتا ہے۔ بہرحال یزید کے دربار سے ان کو ایسا لگا ایک بہت بڑے صحابی ہے حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ کسی وجہ سے سفر میں چل رہے تھے، لوگوں کو پوچھنے لگے کہ جشن گاہی کا ہے اور یہ ساری روشنی گاہی کی ہے، یہ دیوے کیسے لگائے ہیں تم نے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ یزید کے مخالفوں کو ہرا دیا گیا ہے اور یزید کے مخالفوں کی گردنیں لائی گئی ہے اور ان کی بیٹیوں کو باندھی بنا کر نعوذ باللہ دربار یزید میں لایا گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اس طرح لایا گیا؟ آپ نے جا کر معلومات کی تو پتہ چلا یزید کے دربار میں امام حسین ابن علی کا سر مبارک تھا۔ ایک تو عبید اللہ بن زیاد نے بھی چھری لگائی تھی، یزید کے آدمی بھی ان کے اوپر چھری لگا رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہٹاؤ، یہ تو وہ مبارک چہرہ ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے چوما کرتے تھے، ہٹا دو تمہاری ناپاک لکڑیوں کو۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد دمشق کے اندر ایک ہوا چلنے لگی کہ یہ تو خاندان رسول کے بچے ہیں۔ بہرحال آگے قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہوتا ہے، یعنی مدینے کی طرف۔ مدینے کی طرف جب ان کو روانہ کیا جاتا ہے، بہت سارے سامان دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 3 چیزیں مانگتے ہیں، جس کا تھوڑا لمبا تذکرہ ہے، لیکن اس کو کاٹتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ حجاز کی طرف یعنی مدینہ المنورہ کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے باہر جا کر حضرت زینب اپنے قافلے کو روک دیتی ہے اور ان کے خادم تھے بشیر، ان کو میسیج دیتی ہے کہ ہم مدینے میں جائیں تو کیسے جائیں؟ یہاں سے چمکتا دمکتا یہ خاندان گیا تھا، خوشحال خاندان گیا تھا، آج مدینے میں آیا ہے تو اجڑا ہوا خاندان آ رہا ہے۔ جاؤ مدینے والوں کو بتا دو کہ ایک اجڑا ہوا خاندان آ رہا ہے، محمد عربی کے بچے لوٹے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے سر کٹے ہوئے آ رہے ہیں، جاؤ بتا دو۔ پورے مدینے میں جب یہ خبر پھیلی تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جس دن محمد رسول اللہ ہم سے پردہ فرما گئے تھے، اس وقت مدینے پر قیامت چھا گئی تھی، اور آج وہ دن ہے جب حسین ابن علی کے سر کو لایا گیا اور لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں آیا، آج وہی دن نظر آتا ہے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا تھا۔ یہ قافلے میں حضرت زینب سب سے پہلے اپنے بھائی کے سر مبارک کو اور اپنے پورے لوٹے ہوئے قافلے کو روضہ رسول پر لے جاتی ہے، اور وہاں جا کر وہ دل سوز عربی کے اشعار پڑھتی ہے کہ نانا جان
یہی آپ کے بچے یہاں پر چمکتے دمکتے کھیل رہے تھے، آپ کی گود کے اندر پھلے پھولے تھے، آپ ان کو گرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، یہ گرنے لگتے تھے تو آپ ان کو گود میں لے جاتے تھے۔ نانا جان، آپ کے بچوں کا لوٹا ہوا قافلہ آج مدینے میں موجود ہے۔ نانا جان نے تو اسی وقت کہا تھا کہ حسین کے قاتلوں کو قیامت کے دن میں نہیں چھوڑوں گا، امام علی مقام کے قاتلوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ام سلمہ کو ایک بوتل دی تھی کہ ام سلمہ اس بوتل کے اندر جس دن خون بھر جائے وہ دن سمجھ جانا میرا نواسہ شہید ہو جائے گا، یہ بوتل میں خدا کے سامنے رکھوں گا اور ایک حشر میں وہاں پر کرواؤں گا۔ یہ قافلہ لوٹا ہوا رسول اللہ کے دربار میں بہت روتا ہے، بہت آوازاری کرتا ہے، اپنے سارے واقعات سناتا ہے۔ نانا جان حسین کو یہ کیا، نانا جان ان کے بچوں کو یہ کیا، یہ سارے واقعات سنانے کے بعد مدینے میں ایک طرح سے غم چھا جاتا ہے، بے چینی چھا جاتی ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لے جایا جاتا ہے اور وہیں پر لے جا کر دفن کیا جاتا ہے، جہاں آپ کی پیاری پیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ، جس وقت رات کے اندھیروں میں ہمارا پلان بن چکا تھا، اس وقت میرا زین العابدین بھی تو مجھ سے سوال کرتا تھا کہ ابو جی ہم کو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے، ہم نے ان کے کون سے آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ ساری گفتگو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بس یہی درخواست ہے کہ ان کو یاد کر کے ناچنے مت لگ جانا، ان کو یاد کر کے کودنے مت لگ جانا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن تمہارا دامن تھام لیا، زینب نے دیکھا تھا قصہ، اس دن وہ کھڑی ہو گئی کہ ہمارے تو کلیجے پھٹے ہوئے تھے، ہماری بچیوں کے کلیجے پھٹے ہوئے تھے، اور اس راتوں اور اس دنوں میں تم ناچ رہے تھے۔ قسم خدا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، چاہے تم کتنے ہی دعوے کر لو، حسین ابن علی کی محبت کے دعوے کر لو، لیکن یہ ثابت کر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے تو ان کے دل دکھتے ہیں، اس سے تو ان کے دل تڑپتے ہیں۔ حسین ابن علی نے تو میدان کربلا میں یہ بتایا تھا کہ تلوار کے گھا لگے ہیں، تیروں کے وار لگے ہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ کا نواسا سجدے میں جا کر اپنی گردن کٹوا کر دکھاتا ہے کہ لوگوں یہ میرا پیغام ہے کہ میرے نانا جان نے ہمیشہ ہمیں نماز پڑھنے کو کہا، آج حسین ابن علی بھی اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہے۔ یہ پیغام مختصر سا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں امام علی مقام کی یاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، بچیوں پھر ایسا نہ ہو کہ واپس وہی دھم دھم دھم۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سنگیت جو ہے یہ حرام ہے، سنگیت بجانا حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام پاک ہے، پاک ہے، بہت پاک ہے، ہم سب سے زیادہ پاک، ساری کائنات سے پاک، ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس پاک نام کو اس ناپاک سنگیت سے بجانے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ دنیا میں بھی پتا چلے گا اور آخرت میں بھی پتا چلے گا۔ تم اگر کوئی نبی کے نام کو گندی چیز کے ساتھ لگا دے تو ریلی لے کے نکل جاؤ گے، کوئی حسین ابن علی کے نام کو گندی چیز کے ساتھ لگا دے تو ہم باہر ٹوٹ پڑیں گے، اور ہم ناپاک گندی بدبودار سنگیت کے ساتھ حسین ابن علی، فاطمہ کے لال، فاطمہ کے گوشے جگر کو ان کے ناپاک سنگیتوں کے ساتھ نام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں۔ یہ تو کل پتا چلے گا وَعُسِّلَ مَا بِالصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں شہدائے کربلا کی محبت نصیب فرمائے، ان علماء کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان
نوجوان بچوں نے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو باقی رکھے اور ہم ان دنوں کو اچھے طریقے سے گزاریں، روزے رکھیں، غریبوں کو کھلائیں، بیواؤں کی مدد کریں، کسی یتیم بچے پاس چلے جائیں، بڑے دواخانے چلے جائیں، جمنا بائی چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ آشرم میں مسلمان بچے اور بچیاں، مرد عورتیں ہوتی ہیں، وہاں چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ ہم تو مظہر ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم تو یہ کام سیکھ کے آئے سیدہ بطول سے، فاطمہ زہرا سے، کہ وہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ تو کھانا رکھنے کے باوجود، بھوک لگی ہے اس کے باوجود بھی یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو اپنا کھانا دے دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ آپ کی بیٹی بھی عجیب و غریب ہے کہ مجھے جبریل امین کو بھیج کر اس کی تعریف کرنی پڑی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر محرم کے 10ویں دن جو بیواؤں کو ہم کوشش کرتے ہیں، بہت ساری اس کی فضیلت ہے، جیسے من مس اہل عیالی، حدیث سنائی، جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا پورے سال اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں بھی حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کھیسے میں سے نوٹ نکال کے دے ہوئے کھیسے میں تعویذ رکھنے سے اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی برکت کسی غریب کے پیٹ بھرنے سے ہوگی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے ہوگی۔ ہمارا تو مزاج ہی بنتا چلا جا رہا ہے، کچھ بھی ہوتا کہ لاؤ تعویذ لاؤ، مولوی صاحب تعویذ لاؤ، تعویذ لاؤ، اس کے سوا ہم کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ ذرا کچھ ہو گیا تو تعویذ، ذرا پیٹ دکھا تو تعویذ، سر دکھا تو تعویذ۔ ہم نے صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی تو کتنے تعویذ ہم لگائیں گے؟ ہمارا بیس ہی خراب ہو گیا ہے تو کتنے تعویذ لگائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ ان کی صبح میں برکت دے، ان کی روزی میں برکت دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے صبح کی نماز پڑھ لی، اب پورے دین تیری ذمہ داری میں لے کر چلنے والا ہوں۔ تو اس سے اچھا ہمیں کون وعدہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی جو نادانی میں امام علی مقام کی محبت میں بیچارے کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی توفیق دے اور صحیح معنی میں امام علی مقام کی اقتداء نصیب فرمائے۔ اللہ پوری امت کو عافیت عطا فرمائے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بڑے گنہگار سیاہکار بدکار ہیں، آپ ہمارے ایک ایک گناہ کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا احسان ہے۔ ورنہ میرے اللہ آپ تو ہماری ہر غلطی کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی صبح بھوکا نہیں رکھتے، شام کو بھوکا نہیں سلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم تمام کی تکلیفوں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہر ایک کو پاکیزہ حلال روزی نصیب فرما، جن جن گھر میں بہت تکلیف ہے اللہ ان کو تو اپنی قدرت سے دور فرما دے، تمام کو چین و سکون و اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے کر دے اور ان کے ماں باپ کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، ماؤں کی محنتوں کو اے اللہ صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو شہدائے کربلا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان نے، بچوں نے، بیٹیوں نے، سب نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمارے لیے جان قربان کر دی۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے دور بھاگتے ہیں، اے اللہ اس سے بچا لے۔ یہی ہے جنت ہماری، یہی ہے آخرت کی بربادی، جو نہ کرے گا وہ برباد ہوگا، جو کرے گا وہ جنت پائے گا۔ اے اللہ بڑے ماں باپ کی قدر
قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی کڑوی کسیلی سننے کے باوجود بھی ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما، ماں کی قدر عطا فرما، ماں کی عظمت عطا فرما، ماں کی محبت عطا فرما۔ جس گھر سے ماں چلی جاتی ہے اے اللہ کتنے ہی چراغ جلا لیتے ہیں، کتنی ہی لائٹ کر دیتے ہیں، لیکن ماں کی روشنی جیسی کوئی روشنی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ گھر سونا کر کے چلی جاتی ہے، وہ اس کی بڑھاپے کی دعائیں ہمیں یاد آتی ہیں، اس کی محبت یاد آتی ہے، اس کا پیار یاد آتا ہے۔ اے اللہ جب سے گھر میں سے خالی ہو جاتی ہے سب مل جاتا ہے لیکن ماں نہیں مل سکتی ہے۔ اے اللہ زندہ ہے تو قدر نصیب فرما دے، قدر نصیب فرما دے۔ جن کی ماں چلی گئی ہے قبر میں جا کے سو گئی ہے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ بہت تکلیفیں اٹھاتی تھی وہ، بے شک باپ بھی اٹھاتا ہے لیکن ماں بہت تکلیف اٹھاتی ہے، بہت پریشانیاں اٹھاتی ہے، بچوں کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتی تھی، رات بھی قربان کرتی، دین بھی قربان کرتی، سارے گھر والوں کا کھانا بنانے کے بعد رات کو تھکی ہاری ہوتی، بچے کو بخار آ جاتی تو تھکن بھی بھول جاتی تھی۔ آج قبر میں جا کے سو گئی ہے، مولا اس کو جنت الفردوس عطا فرما، اس کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ہر ایک کو بلند مقام نصیب فرما، ہمیں بھی ان کی فرما بردار اولاد میں اللہ شامل فرما۔ ہم نے تکلیف دی ہوگی، بہت دی ہوگی، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں کا دل کب دکھایا ہوگا۔ مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ زندگی میں یہی وہ موتی ہے جن کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو قدر نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے بنا مانگی ہماری حفاظت فرما۔ شہداء کربلا، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعلان کرو، کل کا بھی اعلان کرو، میں کھچڑے کا بھی اعلان کروں۔ وہ شاکر بھائی کے وہاں جانے کا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ گھر جانے کی فضا نہ بنائے، آپ لوگوں کے لیے کھچڑا بنایا گیا ہے، کھا کے جاؤ۔ اور آئندہ کل جو ہے مدرسہ فاروق اعظم کے پاس 10 بجے بیان شروع ہوگا، تو وہاں بھی ہمارے تمام بھائی پہنچنے کی کوشش کریں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی پہنچے۔ لو